جیسا کہ 2 ایپیسوڈ میں آپ سب نے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کی ہسٹری سنا اور دیکھا۔ آج سلطنت عثمانیہ کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اورحان غازی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی ہیں اور یہ دا اوٹومن ایمپائر کے دوسرے سلطان تھے۔ اورحان غازی کی پیدائش سن 1200 میں ہوئی۔ ماں کا نام رابعہ بالا خاتون تھا اور باپ کا نام عثمان غازی تھا۔ مرنے سے پہلے عثمان غازی کی ایک خواہش تھی کہ بروسہ شہر فتح ہو جائے۔ سن 1317 سے انہوں نے 10 سال تک بروسہ شہر کا محاصرہ بھی کیا۔ اس کے ارد گرد تمام قلعے اور شہر فتح ہو گئے لیکن بروسہ شہر فتح نہیں ہوا اور اسی دوران وہ سخت مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے بیٹے اورحان غازی فوج کا لیڈر بن کے فوجیوں کو لے کر بروسہ شہر میں داخل ہو گئے۔ ان کے بیچ ایک گھمسان یدھ ہوا اور عثمان کے مرنے سے پہلے ہی اورحان غازی نے بروسہ فتح کی خوشخبری دی۔ اورحان غازی نے اپنے باپ کے آخری تمنا کو پورا کر دیا اور پھر انتقال کے بعد عثمان غازی کو بروسہ شہر میں ہی رکھا گیا۔ اورحان غازی کے بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر عثمان غازی نے موت سے پہلے ہی اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا اور عثمان کے مرنے کے بعد سن 1327 میں اورحان غازی نے اپنے باپ کی گدی کو سنبھالا اور دا اوٹومن ایمپائر کے دوسرے سلطان بن گئے۔ اورحان غازی 2 بھائی تھے، علاؤالدین پاشا اور دوسرا اورحان غازی۔ علاؤالدین پاشا اورحان کے بڑے بھائی تھے۔ دستور کے حساب سے اورحان کے بڑے بھائی علاؤالدین کو سلطان بننا طے تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے مرضی سے ہی نہیں بنے کیونکہ ان کو ذرہ برابر بھی حکومت اور سلطنت میں دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے علم دین حاصل کر رکھا تھا، اسی لیے ان کا توجہ زیادہ تر دینی معاملات میں تھی اور اپنی پوری زندگی اسی میں صرف کر رکھی تھی۔ لیکن دوسری طرف اورحان غازی کو جنگ میں مہارت حاصل تھی اور چھوٹے سے ہی جنگ میں جایا کرتے تھے، اسی لیے حکومت کے بہترین مالک تھے۔ اورحان غازی تخت پر بیٹھتے ہی اسی سال سن 1327 میں استنبول کے قریب ایشیا مائنر کے نارتھ ویسٹ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا شہر تھا جس کو آج ازمید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو فتح کر کے اورحان غازی نے وہاں پر پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ اس سے پہلے وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہوا کرتی تھی اور داؤد قیصری کو وہاں کا پرنسپل بنایا جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے اور مصر سے پڑھائی کر رکھے تھے۔ اورحان غازی سلطان بننے کے بعد اپنے بڑے بھائی علاؤالدین پاشا کو اپنا وزیر منتخب کر لیا کیونکہ علاؤالدین پاشا بہت ذہین انسان تھے۔ علاؤالدین پاشا ہی وہ شخص تھے جنہوں نے عثمانی سلطنت کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اور انہوں نے ہی سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی فوج بنائی تھی جسے آج ہم آرمی کے نام سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی خود کی فوج نہیں تھی بلکہ جب بھی کسی جنگ کے لیے جانا ہوتا تو سردار یا بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا اور لوگ اپنے رضامندی سے اکٹھا ہو جاتے اور جنگ کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور جنگ فتح ہونے کے بعد جو بھی مال ملتا وہی ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، اسی کو آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن اورحان غازی کی حکومت میں پہلی بار عثمانی سلطنت میں تنخواہ دار فوج کا نظام قائم ہوا۔ جب ان فوجیوں سے سلطان کو کچھ ترقی ملی تو اورحان غازی نے ایک اسپیشل فورس تیار کیا۔ اس فوج میں صرف بچوں کو ہی بھرتی کیا جاتا تھا اور ان کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے عثمانی سلطنت سے 10 سے 12 سال کے ان بچوں کو چنا جاتا جو دماغی اور جسمانی سے خوب مضبوط ہوا کرتے تھے اور پھر ان کو دینی تعلیمات دے کر ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا جاتا تھا اور پھر انہیں ایسی ٹریننگ دی جاتی کہ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے دشمنوں کو کچل کر رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح ہر سال 1000 بچوں کو نکالا جاتا تھا۔ الحاج بختاش کے کہنے پر اس فوج کا نام ینگ چری رکھا گیا جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ ان کے لیے ایک الگ سے چھاونی رہتی تھی اور انہیں میدان جنگ کے آخری وقت میں اتارا جاتا۔ جب یہ لگنے لگتا کہ اب ہم ہارنے والے ہیں تو ایسے میں ینگ چری کو آگے کیا جاتا اور وہ جنگ کا پورا نقشہ ہی پلٹ دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ فوج اتنی عظیم فوج بن کے ثابت ہوئی کہ بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے آنے سے قطراتے تھے اور دا اوٹومن ایمپائر سے لاب کی طرح پھیلتا چلا گیا اور مال و غنیمت کا 5واں حصہ فوجیوں میں خرچ کیا جاتا تھا۔ بروسہ اور ازمید کے علاوہ اورحان غازی نے بہت سے چھوٹے بڑے شہر اور قلعے فتح کی۔ ان فتوحات کے بعد آلموسٹ 20 سال تک کسی جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو اس دوران اورحان غازی نے اپنے رعایا کی ترقی کے لیے بہت سے خدمات انجام دیے، اپنی سلطنت کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر شہر ہر گاؤں میں ہاسپٹل اور اسکول بنوائے اور مسجدیں قائم کی۔ اورحان غازی نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں ایسا نظام قائم کیا
کہ وہ تمام لوگ عثمانی سلطنت میں رنگ کر ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن گئے، اور سن 1354 میں اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلی پولی جو یوروپ کا ایک شہر ہے اس کو فتح کر چکے تھے، اور یہ عثمانی سلطنت کا یوروپین کنٹری میں پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد عثمانی حکومت نے یوروپ کے ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اورحان غازی وہ شخص تھا جس کے دور میں مسلمانوں نے اپنا قدم یوروپ میں رکھ دیا تھا۔ اورحان غازی کے بڑے بیٹے جس کو سلیمان پاشا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بہت ہی ہوشیار اور بہادر تھے، اور وہی سلطنت کے تاج کے اصلی حقدار تھے، یعنی کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ اورحان غازی کے بعد سلطان وہی بنیں گے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہ شکار پر گئے تھے اور گھوڑے سے گر کر گھائل ہو گئے، اتنے شدید زخمی ہوئے کہ کچھ ہی دن کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اورحان غازی کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس کے اگلے ہی سال سن 1360 میں اورحان غازی بھی دنیا سے رخصت کر گئے، اور بروسہ شہر میں عثمان غازی کے بغل میں ہی ان کے بیٹے اورحان غازی کو بھی دفنایا گیا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے مراد اول کو عثمانی سلطنت کا سلطان بنایا گیا، جس کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔